السلام علیکم۔ بیڈ ٹی لے کے آپ کے لیے حاضر ہو گئے ہیں جی۔ بیڈ ٹی یہ ہے بیڈ ٹی، یہ دیکھیں یہ بیڈ ٹی ہے ماشاءاللہ، بہت مزے کی ہے۔ یہ دیکھیں یہ بیڈ ٹی دیکھیں جی، بہت مزے کی ہے کیونکہ یہ میں نے خود بنائی ہے، خود۔ کون کون لوگ بیڈ ٹی پیتے ہیں جی؟ کون کون لوگ؟ ٹھیک ہے، میں نا رات کو جلدی سو گیا تھا تو گھومتی چائے بھی آپ کے ساتھ میں نے شیئر نہیں کی تھی کیونکہ گیس نہیں آ رہی تھی اور کسی دن ہوتا ہے نا بندہ، کسی دن ذرا جلدی سو جاتا ہے، کہ روٹین، ہر چیز پکی روٹین تو نہیں نا ہوتی۔ تو یہ بتائیں کہ کون کون لوگ بیڈ ٹی پیتے ہیں، یہ اچھی ہے یا بری ہے، کیا ہے؟ کچھ لوگ نماز پڑھ کے تو بیڈ ٹی پیتے ہیں، وہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو گل تو سر جی وہی ہے، نیازی نے کچھ لوگ کہتے ہیں بڑی بہادری کی ہے، ٹھیک ہے، کیڑی بہادری کی ہے بھائی اس نے؟ آپ یقین کریں، یہ جو نیازی صاحب نے رات کو اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کروایا ہے نا، یہ ہمارا جو سسٹم ہے نا، سسٹم ہوتا تھا نا، 4 اسمبلیوں کا الیکشن ہوتا تھا، پھر قومی اسمبلی کا ہوتا تھا، پھر وہ پورے سال چلتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سینٹ وغیرہ کو بھی جو ہے نا یہ اسمبلیاں ہی ووٹ دیتی ہیں نا، پنجاب اسمبلی، اور یہ صوبائی اسمبلیاں دیتی ہیں نا سینٹ کو ووٹ بھی۔ تو وہ ساری ڈسٹربنس ہو گئی ہے کہ اب 2 اسمبلیوں کا الیکشن ہو جائے گا اور باقی جو ہے وہ ڈیلے ہو جائے گا۔ تو یہ سسٹم ایسے ہو جائے گا نا کہ 2 کا آج ہو رہا ہے اور پھر 2 کا ہوگا نومبر دسمبر میں۔ یہ اس نے سسٹم کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے، جس کام کے لیے یہ آیا ہے نیازی۔ بسم اللہ ماشاءاللہ، چائے میں نے اچھی بنا لی ہے چائے۔ اچھا جی، جس سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے نیازی آیا ہے نا، یہ اس کو اس نے اپسیٹ کر دی ہے اور اس میں کوئی کمال نہیں ہے، نہ اس نے دوبارہ آنا ہے۔ اس کا کمال یہ ہے کہ یہ ابھی بھی اس پریشر میں ہے کہ میں نے 2 اسمبلیاں توڑی ہیں، ابھی تو ایک ہی توڑی ہے، کے پی کے ایک کی تو توڑی نہیں، پتہ نہیں توڑتا ہے کہ نہیں۔ اس نے بھی پرویز الہی سے جان چھڑانی تھی نا، آپ کو پتہ ہے نا۔ اور اصل کہانی بھی رانا ثناءاللہ نے بتا دی ہے، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اصل کہانی وچلی گل رانا ثناءاللہ نے دس دیتی ہے، وہ آپ کو ہم بتاتے ہیں، بہت انٹرسٹنگ ہے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا جی کہ ان کے لوگوں نے 12 لوگوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا کہ ہم اعتماد کے ووٹ میں پرویز الہی کو ووٹ نہیں دیں گے۔ 12 لوگوں نے، 12 میں سے 7 لوگوں کو پرویز الہی قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ تسی مینوں اعتماد دا ووٹ دیو، میں تانوں قسم اٹھا کے دے رہا، حلف اٹھایا باقاعدہ کہ میں اسمبلی نہیں توڑاں گا۔ یہ اسی طرح کا حلف ہے جس طریقے سے انہوں نے زرداری کو حلف دیا تھا پرویز الہی نے کہ میں تواڈے والوں وزیر اعلیٰ بناں گا، تے مٹھائی دا ٹوکرا بھی لے کے گیا ہے نا۔ اور اس کے بعد اچانک جو ہے وہ ادھر سے فون آیا ہے اس کو راولپنڈی سے، اور یہ اسی پیر پہ کھڑا مکر گیا اور یہ عمران خان کی جولی میں جا کے بیٹھ گیا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ تو یہ تو حلف کی خلاف ورزی والی بات تو 100% سچی ہوگی۔ تو رانا ثناءاللہ نے کہا ہے جی کہ 7 بندوں کو اس نے حلف دیا ہے کہ میں اسمبلی نہیں توڑنے لگا، آپ مجھے اعتماد کا ووٹ دیں، مجبوری ہے، عدالت نے کہہ دیا ہے، اور میں آپ کو آئندہ وزارتیں بھی دوں گا اور میں اسمبلی بھی نہیں توڑوں گا۔ تو 7 بندے اس کے چکمے میں آ گئے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر اس نے 24 گھنٹے کے اندر اسمبلی بھی توڑ دی ہے۔ تو اصل کہانی یہ ہے، اور 5 بندے وہ نہیں واپس آئے، جس میں وہ سرگودا کے فاروق صاحب اور فاروق لغاری صاحب
مومنہ وحید صاحبہ اور یہ 5 بندے یہ نہیں آئے. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح اس کے 186 یہ کہتا ہے پورے ہو گئے. تو پھر بھی پورے نہیں ہوتے تھے، لیکن اب چونکہ گورنر نے تسلیم کر لی ہے تو ہن ساڈے کول ہور چائس ہی کوئی نہیں. تو ان فیکٹ میں آپ کو صحیح بتاؤں بغیر جذبات کے کہ عمران خان ون ون پوزیشن میں نہیں ہے. عمران خان خسارے میں ہے. ایک تو اس نے سسٹم کو برباد کیا. سسٹم تھا بھائی 4 اسمبلیوں کے اکٹھے الیکشن ہوتے ہیں، پھر اس میں سینٹ کے ہوتے ہیں، ہوتا ہے سسٹم اس نے برباد کر دیا ہے. یہ برباد کرنے ہی آیا ہے ہر چیز کو. ٹھیک ہے. پھر جو نگران وزیر اعلیٰ ہوں گے نا وہ اس کی مرضی کے نہیں ہوں گے، کیونکہ یہاں اپوزیشن اور حکومت میں اتفاق نہیں ہونا، بالکل نہیں ہونا. اور وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دونوں نگران وزیر اعلیٰ بنانے ہیں، اور نیازی نے پھر پٹنا ہے. پھر پٹنا ہے، نیازی نے پٹنا ہے، پی ٹی آئی نے پٹنا ہے کہ ساڑھے نال کی ہو رہا ہے. اور اس نے رولے میں ہی رہنا ہے. یہ ذہن میں رکھیں. 126 دن کا دھرنا آپ کو یاد ہے نا 2014 میں ہوا تھا. یہ آرام سے نہیں بیٹھے گا. اس کے اندر جو کیڑا ہے نا وہ اس کو آرام سے بیٹھنے ہی نہیں دیتا. اس لیے میں یہ جو کہہ رہا ہوں نا، نیازی پھنس گیا ہے. بلکہ دیکھیں جی دونوں سیٹوں اسمبلیوں میں جیت بھی جائے تو پہلے بھی جیتتا ہوا تھا نا. یہاں پہ ہارا ہوا تو نہیں تھا. ہاں پرویز الہی نال ہاتھ ہو گیا. ہوں پر پرویز الہی پہلے یہ ہاتھ کر رہے سی نا، ہوں وہ ہو گیا. کیوں کہ آئندہ الیکشن میں اگر عمران کو جیت ہوتی بھی ہے تو پرویز الہی کہیں نظر نہیں آ رہا. پرویز الہی نے جتنی وعدہ خلافیاں اور یو ٹرن لیے ہیں نا، یہ عمران کی دوستی بھی اس کی اسی طریقے سے ہوئی ہے، ڈاکو اور ڈان کی. یہ پیجا اور مانی، ڈاکو اور ڈان، یہ الٹا پھنس گئے ہیں. بتائیں آپ بتائیں ذرا ٹھنڈے دل سے بتائیں کہ کیا نیازی اتنی سیٹیں لے سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے پنجاب اسمبلی میں تو پہلے ہی نون لیگ جیتی ہوئی تھی. ہاں نون لیگ کو جو ہے نا وہ چاہیے کہ وہ بھرپور طریقے سے آئے. ٹھیک ہے. حمزہ شہباز کا کہا جا رہا ہے کہ جی ولدی والدہ بیمار ہے. پہلے بیٹے کا کہہ رہے تھے، پھر انہوں نے کہا جی اس کی والدہ بیمار ہے جس کی وجہ سے وہ لندن میں ہے. پہلے امریکہ سن 10 رہے سن، ہوں لندن. بھائی والدہ بیمار ہے تو اس کا بیٹا تو والدہ کو چھوڑ کے شہباز سلمان ابھی 2 ہفتے پہلے پاکستان آیا ہے. اتنی شدید بیمار ہے تو وہ کیوں آیا ہے؟ پھر جو خاوند ہے اس کا حمزہ شہباز کا والد، حمزہ شہباز کی والدہ کا خاوند شہباز شریف، وہ ادھر پھر رہے. اگر وہ شدید بیمار ہے تو اس کو بھی ادھر ہونا چاہیے. یہ ساری باتیں ہیں. اصل میں ادھر یہ کیس بھگت کے نا تھکے ہوئے تھے سارے، اس لیے مریم نواز بھی وہاں گئی تو ادھر ہی پھر رہی ہے. حمزہ شہباز بھی گیا ہے تو ادھر ہی پھر رہے. یہ تھکے ہوئے تھے ادھر، یہ ڈسے ہوئے تھے، تھکے ہوئے تھے، اس لیے یہ ادھر رہ رہے ہیں. تو نیازی گیا ہے پھنس تے پیجا گیا ہے نس. یہ ذہن میں رکھ لینا. اور اب جو ہے اس میں اگر یہ صحیح طریقے سے پلاننگ کے ساتھ حکومت کریں تو رزلٹ وہی آنا ہے جو شاہ محمود قریشی کی بیٹی کا آیا ہے نا، وہی رزلٹ آنا ہے. اور ابھی تو پی ٹی آئی نے ٹوٹنا ہے، ماشاءاللہ ٹوٹنا ہے، ٹوٹ پھوٹ کے ادھر ادھر ہونا ہے. وہ بھی تو ہے نا. تو میں نے اصل کہانی بتا دی آپ کو رانا ثناء اللہ کی. یہ اعتماد میں اس لیے تھے کہ 12 بندوں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اسی پرویز الہی نو ووٹ نہیں دینا. ٹھیک ہے. یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے. تو باقی آپ دیکھیں ٹی وی بار بار ایم کیو ایم کی دھمکیاں دکھا رہا ہے کہ اسی جی الیکشن نہیں ہونے دینا. پرسوں الیکشن ہے نا، اسی نہیں ہونے دینا. کل ہمارا وکیلوں کا الیکشن ہے تو اسی تو ہونے دینا ہے. اسی تو الیکشن نو ہون دینا ہے نا. تو باقی جناب آپ تھوڑا انجوائے کریں. کل میں بھی ٹینس ہو گیا تھا.
अच्छा, मुझे बड़ी खुशी है कि जब मैं टेंस हो जाता हूँ ना, आप मुझे तसल्लियाँ देते हैं, कसम से। आई लव यू। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आपके जो कमेंट्स आते हैं ना कि जी वकील साहब परेशान ना हो, वकील साहब जज्बाती ना हो, टेंशन ना लें, ये ऐसे ही हैं, ये वो। मुझे उस वक्त बड़ा अच्छा लगता है। और मुझे यकीन करें, इस वक्त ऐसे लग रहा है जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। आपको कैसा लगता है? मैं तो भाई चैनल को बड़े इजी मूड में चलाता हूँ। कोई मैं परवाह नहीं करता कि कौन नाराज़ हो रहा है, कौन राज़ी हो रहा है। मैंने अपने जो मेरे दोस्त बनते जा रहे हैं ना, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। कल जिसने खजूर भेजे हैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया, साकिब साहब का। आपने देखे हैं मदीना के खजूर माशाल्लाह बड़े टेस्टी भी बड़े हैं। ਹੁਣ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਚਖਾਓ ਵੀ ਸਹੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਬਦਾਮ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੀਵੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਦਾਮ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਖਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚਖਾਓ। ਉਹ ਉਸਕੋ ਇੱਕ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਚਖੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇੱਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। खुश रहें जी, आबाद रहें, साढ़े चैनल नाल जुड़े रहो, चैनल दोस्तों नू भेजो, इंशाल्लाह असी गपशप लाते रहेंगे। अब मुझे आपके बगैर मज़ा नहीं आता। मैं यकीन करो बहुत बिज़ी वकील हूँ, मसरूफ़ रहता हूँ, मेरे रोज़ाना केस लगे होते हैं, लेकिन मैं ये मेरी मजबूरी है। मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं फ़ौरन आ जाता हूँ। आप देखें, मैं चाय पीने जाता हूँ तो मैं आपसे बातें कर रहा होता हूँ, मैं किसी बाग में जाता हूँ आपसे बातें कर रहा होता हूँ, अदालत में जाता हूँ मौका मिलता है आपसे बातें कर रहा हूँ। मुझे आपसे बातें करना ही अच्छा लगता है। ठीक है, थैंक यू, खुदा हाफिज़।